السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت دل چاہا کہ آج ریکارڈنگ رہنے دوں، کیونکہ کل میں نے اپنے کووڈ کی ویکسینیشن کرائی ہے تو طبیعت بہت خراب تھی۔ پھر ایک بات نے، ایک سوچ نے مجھے اس نیکی پہ مجبور کیا کہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ کہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو کہ اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 91 سے 95 سورہ بقرہ۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے، یہاں پہ آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ مجہول کا صیغہ فاعل ہے، فاعل غائب ہے، کہ اب اس سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، صحابہ کہہ رہا ہے، کیونکہ پیچھے ہم پورے ڈائلاگ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو گویا ان کی انٹریکشن اور گفتگو اس سوسائٹی کے مسلمانوں سے مسلسل چل رہی تھی، تو اس لیے اس سے مراد کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیت جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو یہاں پہ لفظ بار بار بما انزل اللہ، انبیاء اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے انبیاء، یہ چیز بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ
وہ یہ کہتے تھے کہ ہم علینا، ہم اس کو مانیں گے. اچھا، جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو مانیں گے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ جو اللہ نے نازل کیا، کہا جو ہم پر نازل ہوا. یہاں سے بھی اللہ لفظ انہوں نے غائب کر دیا. یہ نہیں کہا کہ جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، بلکہ کہا بس جو ہم پر نازل ہوا ہے. بما انزل علینا، جیسے ہم نے پیچھے بار بار پڑھا نا کہ اللہ سے مخاطب نہیں ہوتی تھی یہ قوم، یہ کہنے کی بجائے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ہمیشہ کہتے تھے موسیٰ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے یہ اور یہ کہو. تو یہاں پہ بھی ان کی ایروگنس آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہ رہے. بس جو ہمارے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوا ہے ہم اس کو مانیں گے، جو بنی اسرائیل سے کے دائرے سے ہٹ کے ہے، باہر ہے، ہم اس کا انکار کر دیں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایٹیچیوڈ تھا نا بنی اسرائیل کا، ان میں مسلک بن گئے تھے، اور یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ بھائی جو جو اس طریقے سے اس کتاب کی اس فتوے کو اس طرح سے مانے گا بس صرف وہی ہے، جو اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ حق نہیں ہے نا. یہ ان کی ذہنیت بن گئی تھی. اب یہاں پہ جو رویہ جس کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ قرآن کو یہ جھٹلانے کا مطلب دراصل تورات کو جھٹلانا تھا، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ هو الحق مصدقا لما معهم، کہ یہ تو تصدیق کر رہا ہے جو کچھ ان کے پاس موجود ہے. قرآن میں وہی مضامین آئے جو تورات میں آئے تھے. ہاں، تورات میں جو تبدیلی کی گئی قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ سے کلام کو بدلا ہے. اب جو حق ہے اس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، تو پھر قرآن کو یعنی تورات کو ہی تم جھٹلا رہے ہو. اور پھر یہ کہ اگر تم مانتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم انبیاء کو، اللہ تعالیٰ ان سے کوسچن کر رہا ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، اس عمل کو پھر اتنا ہلکا کیوں سمجھ رہے ہو، اس کو ہلکا نہ سمجھو. اچھا، یہاں پہ یقتلون کا لفظ آیا، یعنی اللہ کے نبی تھے نا، ان کا قتل ہلکا عمل تو نہیں ہے. اور یقتلون کا لفظ استعمال ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار قتل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ حال کا سیگا کہ تم پہلے بھی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہو. اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی بھی انہوں نے سازش کی تھی جس میں یہ ناکام ہوئے. تو یہاں پہ اللہ کوسچن کر رہا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ تم نے تمہارے ایمان، اگر تم تورات کو بھی مانتے ہو تو پھر تم نے یہ حرکتیں کیوں کی، پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا. اگر تم کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے قرآن کو نہیں ماننا، تورات کو ماننا ہے، تو تورات حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ اتنے معجزے اتنی نشانیاں لے کر آئے، تو پھر اس کا انکار کیسے کر رہے ہو، یہ کیسا ایمان ہے تمہارا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ استعمال کیا کہ بم بعد ہی، کہ حضرت موسیٰ کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پہ، یہ نہیں ہے کہ ان کے وفات پانے کے کئی صدیوں بعد، حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی انہوں نے فوراً شرک کر دیا. یعنی شرک، وہ جو بچڑے کا ہم نے قصہ پڑھا. اس سے قبل کہ میں اگلی آیت کی طرف چلوں جہاں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں، یہ رویہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ان کی پکڑ کی جا رہی ہے، کہ وہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے منہ سے نہ کہا ہو، ان کا رویہ ایسا ہو، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا، کہ بھئی جو کچھ ہمارے مسلک میں ہم اس کو مانیں گے، جو اس سے ہٹ کے ہماری نسل میں ہمارے جو علماء بات کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے. یہ رویہ ڈز اٹ ساؤنڈ فیملیئر ٹو یو، کہ فلانے عالم کے لیکچر نہیں سننا، فلانے کی تقریر نہیں سننی، فلانے کے پیچھے نہیں جانا، ورنہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. یہ ایٹیچیوڈ ہمارے ہاں بھی پیدا ہو چکا. یعنی کوئی ایسے جیسے حق جو ہے وہ بس اس دائرے میں ہے، جو اس دائرے سے ہٹ کے ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ ایٹیچیوڈ بنی اسرائیل کا تھا. اور دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی کتنی سخت پکڑ کر ہے، اور ہمیں ظاہر ہے وہ پھر یہ رویہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ کیوں کیس اسٹڈی رکھی جا رہی ہے کہ بھئی یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی تھی. ظاہر ہے تمام، ہم بار بار یہ دہرا رہے ہیں بات، تمام یہودیوں کی پکڑ نہیں تھی، تمام گروہ نہیں، بلکہ وہ طبقہ یہودیوں میں سے جو یہ حرکتیں کرتا تھا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ان اعمال کی وجہ سے ان پہ غضب نازل ہوا. تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے مسلمان نہیں، لیکن اس میں سے جو بھی گروہ یہ عمل کرے گا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے. اب اگلی آیت میں وہی خوفناک منظر جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، کوہ طور کو سر پر اٹھا لینا. تھوڑی دیر کو جب ہم سوچتے بھی ہیں نا، پتہ ہے یہاں ہم یو کے میں رہتے ہیں تو یہاں اکثر بارش ہی ہوتی رہتی ہے،
تو کبھی ایسا ہو کہ 7 دن گزر جائیں اور سورج نہ دکھے اور گہری گھٹائیں اور بادل چھائے رہیں، یا اسکنڈنیویا کے وہ ممالک جہاں پہ سردیوں میں سورج دکھتا ہی نہیں ہے، کئی کئی مہینے ہفتے اس طرح گزر جاتے ہیں، تو ایک ڈپریشن کی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ خودکشیاں بڑھ جاتی ہیں، اس سے آپ کو گھٹن سی ہونے لگتی ہے، روشنی کے بغیر انسانی زندگی نارمل نہیں رہ سکتی۔ تو تصور کیجئے تھوڑی دیر کو کہ یہ کیسا منظر ہے کہ کوہ طور کو اتنا بڑا پہاڑ آپ کے سر پہ ہو، ہم تو بات کر رہے ہیں صرف بادلوں کی، اور بادل آسمان پہ دیکھنا یعنی وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، جبکہ پہاڑ کو اپنے سر پہ دیکھنا یہ یعنی انسان بھول نہیں سکتا، یہ کوئی ایسا واقعہ انسیڈنٹ ہے کہ ہم اس کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ جس نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا نا اس کو ہمیشہ وہ یاد رہے گا، اور وہ یہ قصہ اگلی نسلوں تک جائے گا۔ تو ابھی ہم نے پیچھے ہی بھی اس قصے کا ذکر پڑھا، اب دوبارہ وہ قصہ آ رہا ہے، تو اپنے سامنے ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ ڈھیر ساری لوگ کھڑے ہیں اور پہاڑ کا سائز ہو سکتا ہے آپ نے پہاڑ کبھی دیکھا بھی ہو، نہیں تو ان چیزوں کو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے ان کی باتیں کی ہیں، مثال دی ہے۔ ہمارے گھر سے تو بڑا ہی ہوتا ہے نا، گھروں سے بہت بڑا اور بہت اونچا، تو طور کا پہاڑ بھی یقیناً اونچا ہوگا۔ سوچے ذرا آپ کے سر کے اوپر بالکل چھت کی بجائے ایک پہاڑ آ کے کھڑا ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید نارمل سانس بھی نہ لے سکیں، یعنی انگزائٹی شروع ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ وہی منظر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس حضرت موسیٰ نشانیاں لے کر آئے، اور اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کوہ طور کو اٹھانے والی، اور پھر ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے لفظ بدل گئے ہیں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پیچھے لفظ اور آئے تھے، یہاں پہ الفاظ تھوڑے ڈیفرنٹ آئے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ گویا یہ جو سننا ہے نا، اس میں وہ گڑبڑ کر جاتے تھے، اور قرآن نے اس رویے کا بار بار ذکر بھی کیا ہے کہ ماذا قال آنفا، یعنی وہ یہود اور منافقین کی طرف ذکر کیا کہ بھائی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے آتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اچھا بھائی یہ کیا فرما رہے تھے، گویا سنی یا نہیں سنی کر دیتے تھے۔ اس رویے کو قرآن نے پکڑا ہے۔ اب یہاں پہ کیوں کہا کہ سنو، یعنی اتنے خوفناک منظر میں کون نہیں سنے گا؟ تو دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ایک سننا تو جانور کا بھی سننا ہے، اور ایک سننا غور سے سننا ہوتا ہے۔ اس سے کئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی غور سے سننا ہے، دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کچھ لوگ اس کو سیکھیں گے، اس کا درس دیں گے، اور کچھ سنیں گے، تو یہ کام تم نے کرتے رہنا ہے۔ اس سے ہمیں وہ حدیث بھی پتہ چلتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی کوئی سکھاتا رہے کوئی سنتا رہے، یہ دو طرفہ چلتا رہے گا۔ جیسے میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہم علماء سے سیکھتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سننے سنانے والے رہنے چاہیے۔ اس سے یہ ایک اشارہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب غور سے سننے کی بات آئی، جیسے میں نے کہا کہ غور سے نہ سننا، نہ صرف یہ کہ وہ غور سے نہیں سنتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے کہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، اور ان کا یہ جو جرم ہے نا یہ بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔ قالوا سمعنا وعصینا، کہ سننا ہم نے سنا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے دیکھیں کہ میں نے جیسے ایکسپلین کیا کہ پہاڑ کے نیچے کوئی ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، اور وہاں پہ یعنی اس واقعے کے بعد اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نہیں سننے، ہو سکتا ہے انہوں نے دل میں سوچا ہو، منہ سے نہ کہا ہو، کیونکہ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے یہ کہنا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں سننے والے، مشکل ہے۔ ممکن ہے ان کے دلوں میں کچھ ایسی ٹیڑھ آئی ہو کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو، یا انہوں نے جو عمل اپنایا تھا اس کی طرف اشارہ ہو۔ لیکن یہاں پہ اس سین کو دیکھتے ہوئے یوں سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اتنا غصے ہو رہا ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ تم سنو، تم مضبوطی سے پکڑو، ہم نے تمہیں دیا، اب ایک دم سے رخ پھر گیا اور تھرڈ پرسن کہ انہوں نے یہ کہا۔ یہ جیسے
ہم کبھی کمرے میں ہوں، میاں بیوی بات کر رہے ہوں، یا بچے سے ہم بات کر رہے ہوں، اور میں بچے کو کسی بات پہ خفا ہوں اور وہ میرے سامنے کھڑا ہے، لیکن میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا ہے، تو گویا وہ فرد وہاں موجود ہے لیکن تھرڈ پرسن کا صیغہ ہم یوز کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کر رہا ہے اور ان سے رخ پھیر کے تو ان کی بات کر رہا ہے تھرڈ پرسن کے طور پہ، کہ بھئی دیکھا ان کی جرت کیسی ہے، کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا طرز عمل کیا تھا، رویہ کیا تھا، انہوں نے کس طرح الفاظ کو بدلا، مکہ کو بکہ کہا، صفا مروہ، مروہ شفا اینڈ مورا کے الفاظ انہوں نے کر دیے، چینج کر دیا. رائنا گرائنا کہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاحی کرتے تھے، ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جن کا مطلب بتاتے ہوئے بھی ہمیں روح کانپ جاتی ہے. یہ ان کے ایک گروہ کا رویہ تھا اور اس میں علماء تھے. اب دیکھیے اللہ کے کلام کا جیسے پہاڑ، اور ہم بار بار یہ ذکر پڑھ رہے ہیں نا کہ کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر آیا اور ان سے یہ بات کی گئی، تو قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا، کہ ہم سورہ حشر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اعلیٰ جبل، ہم ایک پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف سے پھٹ پڑتا ہے، خاشعم متصدیہ، وہ خوف سے پھٹ جاتا. یعنی اللہ کے کلام کا یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ کوئی سنے اور بس دوسرے کان سے نکال دے. تو یہاں سے آ رہا ہے کہ اللہ کا کلام تو پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے. اور پھر تمہارا یہ رویہ کہ پھر تمہارے دل میں کفر پیدا ہو گیا. اشربوا فی قلوبہم العجل، اشربوش، آپ کو پتہ ہے شاربہ جہاں سے لفظ شراب نکلا، شاربہ پینے کو کہتے ہیں، اشربو ان کو پلا دی گئی. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کسی کو فلانے کا نشہ ہو گیا فلانی چیز کا، یعنی کسی چیز کو گھول کے پلا دینا، گویا ڈرنک ہو گیا، ایک بندہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا ہے، تو اس میں ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ فلانا obsessed ہو گیا ہے، یا وہ اس کو اس کی نشہ چڑھ گیا ہے اس چیز کا. یعنی وہ صرف ڈرگ کی بات نہیں، ہم ویسے بھی محاورتاً بھی یہ لفظ کہتے ہیں. تو یہ اس طرح obsessed ہو گئے تھے کہ بچھڑے کا جو بت ہے نا ان کا، دیکھیں ہمیں اور آپ جب یہ بات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک نبی موجود ہے، اور یہ بھی وہ ابھی اٹھ کے گئے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے وفات کے بعد، اٹھا لیے جانے کے بعد، کہا کہ من بعد ہی، ان کی ادھر سے پھرتے ہی تم نے یہ ظلم کیا. تو ہم تھوڑی دیر کو نا ہمیں یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا رویہ بہت ایکسٹریم پہ ہے، یہ کیسے انہوں نے کیا کہ ایک بچھڑے کا، یعنی اللہ کی ابھی سمندر پھٹتے دیکھا ہے، کوہ طور کے پہاڑ کو دیکھا ہے، اور پھر اس چیز سے ان کی محبت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پھر ان کے دلوں میں نا اس they were obsessed with it، ان پہ نشہ چڑھ گیا تھا اس کی محبت کا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو نا ریچول سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی جو اصل روح ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن جو اوپر کا ہول ہے نا محبت ہو جاتی ہے. اس کے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ہم کے ریچول سے محبت ہوگی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ریچولز کیے جاتے ہیں نا اس کے پیچھے دنیا کا مقصد ہی مطلوب ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں، آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ بھئی ہم نے تعویذ لینا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے یا ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے؟ نہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ بھئی کاروبار کی بندش ہو گئی ہے جی، رشتے نہیں ہو رہے، تمام کا تمام دنیاوی فائدوں کے لیے ہوتا ہے. تو جب صرف دنیا مقصد ہو، اس لیے دیکھیں یہاں پہ لفظ عجل آیا نا، فی قلوبہم العجل، عجل بچھڑے کے لیے بھی ہے، لیکن عاجلہ دنیا کو بھی کہا جاتا ہے، جلدی ملنے والی چیز. یحبون عاجلہ، کہ تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو. اب دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی ایون ریلیجن کا بھی ایک بزنس، ایک مارکیٹ بن گیا ہوا ہے نا، کہ لوگ ریچولز کے ذریعے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ سے کنیکشن پیچھے رہ گیا، لیکن ریچولز کے مقصد کیا ہو گیا کہ بھئی ہم میڈیٹیشن کر لیں. کہ آپ کوئی بھی بکس اس وقت اٹھا کے دیکھیں مائنڈ سائنس کی تو ساری وہاں پہ آ کے ٹوٹتی ہیں کہ بھئی اس سے پھر آپ کے ویوز اتنے بڑھیں گے، آپ کا بزنس گرو کرے گا،
آپ کو یہ اور یہ ملے گا. اور لوگ وظائف کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. جیسے کوئی خاتون کہہ رہی کہ میں نے 9 مہینے سورہ مریم پڑھی اور پھر بھی بیٹا نہیں ہوا, تو یہ کوئی نہیں کام کرتی. کسی کو وہ بتا رہی نا, اس نے مطلب کسی کو مشورہ دے رہی, میں نے کر کے دیکھا تو مجھے تو نہیں فائدہ ہوا. تو گویا ہر چیز کے پیچھے جو انٹینشن کیا ہے, لوگ استہارے نکلوا رہے ہیں یا کسی سے چارجز لے رہے ہیں پیسے کی. دنیا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے, مزاروں پہ اگر جا رہے ہیں, یعنی کوئی بھی ریچولز کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دنیا, صرف دنیا. اور یہ اللہ کی طرف سے تب ہوتا ہے کہ جب انسان اس دین کی روح سے ہٹ جائے, تو پھر انسان غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے. دین تو بہت سمپل اور آسان سا تھا نا, اور ہے. جب انسان اس سے ہٹتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی چیز پہ چلا دیتا ہے. یعنی لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں, وہ ایسی راتوں کو جن کی اسلام میں حقیقت نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے آپ میری باتیں سن کے کہ ہاں ہم فلانے کو جانتے ہیں, فلاں کو جانتے ہیں, اور لوگ یہ شرک اور بدعت کرتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ, یہ جو 2 لفظ ہیں نا, شرک اور بدعت, پتہ نہیں کیوں میں اپنی زندگی میں اوائڈ کرتی ہوں کہ مجھے استعمال کرنے پڑے اپنی کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے. کیونکہ یہ لفظ جیسے ہی ہم یوز کرتے ہیں نا, تو اگلا ہم سے ہٹ جاتا ہے, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا کہ ہم یعنی ان چیزوں کو نا نام لے کے اور پھر بدعت کہہ دیں, پھر تو راستے بند ہو جائیں گے. اس کا اچھا اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسے دیکھیں, آپ اس وقت میں یہ قرآن کا سن رہی ہوں, ہم یہ بنی اسرائیل کے قصے دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں ریفلیکشن کا چانس مل رہا ہے. تو جب آپ صحیح بات بتا دیتے ہیں نا حکمت کے ساتھ, تو غلط رویے خود پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. تو ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ جو صحیح بات بتانے والے لوگ ہیں نا, وہ ان لوگوں سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی وہ سوچتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ لوگ بدعت اور شرک کر رہے ہیں, تو ہمیں ان سے نہیں, ان کے ساتھ نہیں چلنا. تو کیا ہے کہ وہ پھر بالکل اتنا بڑا گیپ بن گیا کہ پھر ان تک یعنی غلط لوگ میدان میں چھائے ہوئے ہیں, اور صحیح بات کرنے والے لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم قرآن ہی کے ذریعے بات پہنچاتے رہیں. اب دیکھیں, اجل کا لفظ اسی لیے آ رہا ہے نا کہ دنیا کی محبت جہاں ہوگی, وہاں سوچ کا رویے کا جو میں ٹیڑھ آ جائے گی, عمل غلط ہو جائے گا. جب آپ اللہ کے کلام سے ہٹیں گے, تو یہ بندہ اس طرف زیادہ چلے گا, ایک ڈاؤن فال ہے جس پہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب آپ آخرت کی طرف بار بار آتے ہیں, قرآن بار بار ہمیں اس کی طرف بلٹاتا ہے, تو یقین مانیں درستگی اور اصلاح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہی کام ہم اس وقت کر رہے ہیں. قرآن سے ہم کیوں, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا میں سیکھ رہی ہوں, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ قرآن کی طرف جو بھی سیکھنے کے لیے آئے گا نا, تو اس کو یقیناً اس سے ہدایت ملے گی. اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو بار بار کوسچن کیا جا رہا ہے اس رویے کی وجہ سے, کہ بھئی تم نے اگر ایمان, تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس جو آیا ہے اس پہ ایمان لانا ہے, تو یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے کفرہم, یہاں پہ لفظ کفر یوز ہوا ہے, شرک نہیں ہوا. شرک اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شامل کریں تو وہ شرک ہے. کفر کہتے ہیں جب اللہ کے کلام کو آپ جھٹلا دیں, اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کو جھٹلا دیں, اس کی وحی کو جھٹلا دیں, تو یہ کفر میں آ جائے گا. اور یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کو مانیں گے, جس سے ہٹ کے نازل ہوا ہے. تو یہاں پہ پھر بار بار ان کو کوسچن کیا جا رہا ہے کہ پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں جھٹلایا, پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا, پھر تم نے بچڑے کو کیوں پوجا, پھر تم نے کوہ طور والا عہد کیوں پورا نہیں کیا. یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ کیونکہ آگے آیت آ رہا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں اس طرح کی باتوں کا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, کہ جو تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے, ایک چوکیدار کی طرح, جو آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, آپ سے باتیں کرتا ہے. جیسے قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے شک برائی سے روکتی ہے, بے حیائی بدی کے کاموں سے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور نماز دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے باتیں کرتی ہیں, آپ کو روکتی ہیں, آپ کو حکم دیتی ہیں, آپ کو بتاتی ہیں یہاں آگے جانا ہے, یہاں نہیں جانا. قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی غالباً حضرت شعیب کے ساتھ ڈائلاگ آیا کہ یہ تمہاری کیسی نماز ہے جو ہمیں اس چیز سے روکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے اندر اللہ نے ایک ایسا گارڈ رکھ دیا ایمان کا, نماز کا, کہ جو ہمارے رویے کو درست رکھتا ہے. تو یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے. بھلا جہاں
ایمان کیسے کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ یعنی جہاں ایمان آ جائے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہماری کتاب ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو؟ اب جہاں پہ بات ختم ہوئی ہے آج کی آیات کی، وہ آخرت کے حوالے سے، آخرت کا تذکرہ جہاں پہ بھی آ رہا ہے، ایک چیز ایک رپیٹ ہو رہی ہے کہ آخرت کے عمل کو انہوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا تھا، اور ان میں کانسیپٹ پیدا ہو گیا چونکہ ہم چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اس لیے ہمیں آخرت کے حوالے سے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ لفظ جنت یہاں یوز نہیں آیا، بس پوری آخرت، یوں لگتا ہے کہ اس کے ہر مرحلے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا، ایک معیار بنا لیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جب علماء میں بگاڑ آتا ہے، جو ایک ریلیجس طبقہ ہے نا، جب اس میں کرپشن پیدا ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کی نا آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب ان میں کیا ہوا، ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہو گئی کہ اگر کوئی اس طرح کا جبہ پہنے، اس کی اس طرح داڑھی ہو، اس طرح وہ ہل ہل کے بائبل یہ تورات پڑھے اور اس طرح باتیں کرے، اس کا یہ اور یہ حلیہ ہو، یہ سٹائل ہو، تو بس وہ مذہبی ہے۔ ٹھیک، ان کے لیے نا یہ ایک کرائٹیریا تھا، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا تھا، جو اس پہ پورا اتر جائے اس سو کالڈ ریلیجس پہ، تو یہ وہ پکا جنتی ہے۔ باقی اس کا عمل کیا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ بگاڑ تب آتا ہے کہ جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ دین نام ہے صرف حلیے کو ٹھیک کرنے کا، یعنی جو پینٹ شرٹ پہنے وہ اسلامی نہیں ہے، تو جو جبہ پہنے گا وہی اسلامی ہے۔ ایک دلچسپ جملہ ہے جسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یوں لگتا ہے کہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے کی واحد شکل یہ ہے کہ آپ کا حلیہ ویسا ہو جیسے 1000 سال پہلے والے مسلمان کا تھا، آپ ویسے بولتے ہوں، ویسے کپڑے پہنتے ہوں۔ آپ اگر 21ویں صدی کی بولی بولتے ہیں، 21ویں صدی کے کپڑے پہنتے ہیں، تو آپ اوتھینٹک نہیں ہیں۔ یعنی آپ جتنے پرانے اور تاریخی نہ دکھیں گے نا، آپ اتنے اوتھینٹک ہے، آپ کی جنت میں جانے کی اتنی زیادہ چانسز ہے۔ جو چیز جتنی پرانی ہوگی وہ اتنی اسلامی ہوگی۔ یعنی اگر آپ ہوائی جہاز کی بجائے گھوڑوں اور اونٹوں پہ بیٹھ کے حج کو جائیں گے تو آپ زیادہ اسلامی ہیں۔ مجھے یاد ہے حج پہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے گروپ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے، ہم جب بھی ٹریولنگ کرتے تھے تو ہم ظاہر ہے گاڑیوں پہ جاتے تھے، تو انہوں نے عزم کیا ہوا تھا کہ ہم نے سب کچھ پیدل کرنا ہے، کیونکہ بھائی وہ زیادہ سنت سے قریب تر ہے۔ تو بہرحال ایک شکل بنا لی گئی کہ جس کا حلیہ یہ ہو، یعنی آپ کا برقع مسٹ کالا ہونا چاہیے، اور وہ اس کی بھی لمبائی چوڑائی ویسی ہو جیسے 1000 سال پہلے والی خواتین پہنتی تھیں۔ اگر کوئی ماڈرن انداز سے پردہ کرتا ہے، جیسے ٹرکی سٹائل ہے کوئی، یا انڈونیشیا کا ہے، یا یورپ کی خواتین جیسے حجاب لیتی ہیں، یا مطلب اس وقت جو حجاب کے مختلف سٹائلز ہیں جو 21 سینچریز کے مطابق ہیں، وہ اصل پردہ نہیں ہے۔ آج کل کی خواتین اصل پردہ نہیں کرتی ہیں، یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، پردوں پہ بہت زیادہ کریٹیسزم کیا جاتا ہے۔ نہیں، ایک 16 سال کی لڑکی کو بھی وہ شٹل کاک والے برقعے ہونے میں ہونا چاہیے، یعنی جتنا زیادہ وہ پرانے زمانے کی دکھے گی اتنی اچھی وہ مسلمان ہوگی۔ اب یہ ایک مینٹالٹی ہے جو ڈیولپ ہو گئی، بس داڑھی کا سائز اتنا ہو، ٹخنوں سے اتنی اونچی ہو، باقی اس کے بعد اس شخص کی ذاتی معاملات کیا ہیں، وہ وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، وہ باقی معاملات میں حرام کما رہے ہیں، کچھ ڈزنٹ میٹر، اس کی خیر ہے۔ یعنی جنتی ہونے کے لیے صرف یہ شرط پوری ہونا کافی ہے۔ اب یہ کرپشن کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جب آپ کرپٹ ہو جاتے ہیں، جب دینی طبقہ کرپٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی مینٹالٹی پیدا ہوتی ہے۔ دین میں ایسے کوئی یونیفارمٹی نہیں دی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین میں گائیڈ لائن دی گئی ہیں نا، یہ نہیں کہا گیا کہ سب کو ایک ہی یونیفارم میں رہنا ہے اور ایک ہی جیسا کھانا ہے۔ یعنی اسلام نے کبھی باؤنڈ نہیں کیا کہ بھئی ساری قوم صرف جو ہے یہی کھانا کھائے گی تو زیادہ مسلمان ہے، اور حلال حرام کا کانسیپٹ دے دیا گیا۔ دو جملے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جس سے مجھے اسلام سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی تھی، کہ ہر مذہب میں یہ اصول ہے کہ ہر چیز حرام ہے الا یہ کہ جو ان کے مذہب میں گنوا دی گئی، یہودی عیسائیوں میں، اہل کتاب میں، اور باقی مذاہب میں بھی یہی ہے کہ ان کے ہاں بتا دیا گیا یہ حلال ہے، باقی اس سے ہٹ کے تمہیں کچھ بھی الاؤڈ نہیں۔ اس کے برعکس ہم دین کو دیکھتے ہیں، ہمارے دین نے
بہت گنتی کی جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، بہت یعنی ہم بہت چھوٹا سا نمبر ہے بتا کے یہ حرام ہے، باقی ساری چیزوں پہ کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آئی فون خریدنے جاتے ہیں تو ہم مطلب بیٹھ کے کوئی حدیث نہیں ڈھونڈتے، یا کوئی ہارٹ سرجری کروانے جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہو یہ پتہ نہیں حلال ہوگا یا نہیں، کیونکہ جب حرام کی لسٹ گنوا لی گئی کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ کے ہر چیز پرمیسیبل ہے، تو اس سے وسعت پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگین جیسے میں نے کہا شرک اور بدعت کے لفظ میں استعمال کرتی ہوں، بہت اوائڈ کرتی ہوں۔ اسی طرح لفظ حرام، یہ بھی مجھے بہت الجھن ہوتی ہے استعمال کرتے ہوئے، کہ بار بار یہ لفظ بولنا کہ فلانا نمبر حرام ہے، اور جب ہم یو کے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ جو ریسرچ شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح ثابت ہو جائے کہ ہر چیز حرام ہے، ہر چیز حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، وسعتیں ہیں دین میں، حرمت کی لسٹ بہت واضح ہے۔ تو پھر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ اگر کسی چیز کو حرام سمجھ لے گا نا تو اس چیز سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں بہت اوائڈ کرتی ہوں کہ اس لفظ کو، ظاہر حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کے ہاں ہے، تو پتہ نہیں کیوں میری روح کام جاتی ہے کہ میں کسی کو کسی ایسی چیز سے روک دوں۔ کل لما تحرما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ ما احل اللہ لک، کہ تم کیسے اس چیز کو حرام قرار دیتے ہو کہ جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اللہ نے اس چیز کو اتھارٹی کسی کو نہیں دی ہے، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ جہاں بات ختم ہو رہی ہے وہاں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ حلیہ اپنا لو گے تو تم جنتی ہو، تو پھر موت کی خواہش کیوں نہیں کرتے، موت کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ اب یہاں سے بندہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اچھے ہونے، نیک ہونے کے لیے موت کی تمنا کرنا کیا اچھی بات ہے؟ نہیں، اسلام میں اس چیز کی منع کیا گیا۔ کئی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جس میں موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کسی نے پوچھا، ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد پڑتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی تعریف کی جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھے کام کرے، اور کہا کہ وہ برا ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور پھر بھی وہ توبہ نہ کر سکے، برے کام کرتا چلا جائے، یعنی بڑھاپے میں بھی جا کے وہ استغفار نہ کرے۔ بڑھاپے کا گناہ تو زیادہ پھر شدید آ رہا ہے نا، اور آپ نے منع کیا کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ اور پھر ہم قرآن میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء کے قصے، حضرت ایوب کی بیماری کا قصہ پڑھتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا مسیح میں جانا پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی جو سٹیپس آئے، جیل میں غلامی کی زندگی، الزام کا لگنا، اور اسی طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے پڑھتے، پر ہم نے نہیں دیکھتے کہ کسی نبی نے موت کی تمنا کیا، اور یعنی ان سختیوں میں وہ گھبرا گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ اور دوسرا ہے کہ موت کی تمنا ظاہر ہے وہی کرے گا نا کہ جو کہے گا کہ بھائی میں تو پاس ہو گئی، میں نے تو اتنے اچھے کام کر لیے ہیں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے بلائے گا تو میں تو پاس ہی پاس۔ گویا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نا، فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کے تزکیے کے دعوے نہ کرو۔ تو انبیاء کا پھر زیادہ حق بنتا تھا، وہ نبی تھے، وہ کہتے کہ بھائی ہم تو چونکہ نبی ہیں تو اس لیے ہم موت مانگ لیتے ہیں تاکہ ہم تو سیدھا جنت جائیں گے، لیکن ہمیں ایسا نہیں ملتا، بلکہ جہاں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ توفانی مسلم والحقنی بالصالحین، جہاں پہ یوسف دعا کرتے دکھتے کہ اللہ تم نے مجھے جب وفات دینی ہے تو جب بھی مجھے اپنے پاس بلائے گا تو مجھے اسلام کی حالت میں اٹھانا۔ اس طرح کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں۔ اور یا پھر جیسے ایک جگہ حضرت سلیمان کی دعا ملتی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ مجھے اس دنیا میں یہ ابیلٹی دینا کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ شکر ادا کر سکوں۔ ظاہر ہے شکر آپ مرنے کے بعد تو نہیں کریں گے نا، شکر تو دنیا میں دنیا کے لیے ہے۔ تو ایک نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں مجھے، اور حضرت سلیمان وہ ہیں جنہوں نے یہ دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی من بعدی احد من بعدی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایک لیجنڈ کی زندگی دینا۔ I want to live a life nobody has ever lived۔ انہوں نے تو دنیا میں دی بیسٹ پرفارمنس مانگی تھی کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں اللہ تعالیٰ کہ جو کسی نے نہ کیا ہو، چاہے میں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کووڈ کی ویکسینیشن بنا دوں، میں کوئی ایسی مشین ایجاد کر دوں کہ پوری دنیا اس کو استعمال کرے، کوئی ایسی دوائی بنا جاؤں۔ تو یہ ساری دعائیں ظاہر دنیا کے لیے تھی، تو موت کی دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یوں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا ان کے اس سٹائل کو چیلنج کر رہا ہے نا کہ پھر موت کے لیے اچھی خواہش کرو نا، ہزار ہزار برس عمر کیوں مانگتے ہو، موت کے لیے اچھا سوچو، کیونکہ
ہمیں موت مانگنا منع ہے، لیکن موت کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان، میں نہیں ذاتی طور پہ جانتی کہ جتنا مرضی عمل برا ہو، ہماری جو اللہ سے ہماری امید اور گمان ہے وہ جنت کی ہے۔ یعنی ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھے تو مسٹ اللہ نے دوزخ میں بھیجنا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں امید رکھنے کا حکم ہے، اور ہم جیسے بھی ہوں، ہم جب بھی اللہ سے مانگیں گے جنت مانگیں گے، کبھی کسی نے نہ آگ مانگی نہ مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کو نا کہ کہہ رہا ہے اویئرنیس، ایک ریفلیکشن موڈ میں لانے کے لیے کہ پھر موت کے لیے اچھا گمان ہی پیدا کر لو نا، کہ کیونکہ اللہ سے ملاقات کا شوق تو ہونا چاہیے۔ جیسے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ موت سے لوگ گھبراتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ جو اللہ سے ملنے کا شوقی نہیں، اللہ اس سے ملنے کا شوق نہیں ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا، اس سے اچھا امید، بخشش کی امید، یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے دلوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے دل اتنے کفر میں جم چکے ہیں کہ تم موت کے بارے میں کوئی اچھا گمان نہیں رکھتے، اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات ختم کر رہا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ ظالموں کو اچھے سے جانتا ہے۔ وہ کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے تھے؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ جب ہم کوئی بات کام ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو انبیاء کو قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے جو کلام کو بدلا، اپنے ہاتھوں سے بچڑے کو بنایا، تو کہا جا رہا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کیا، دل ہی دل میں اندر اندر ان کو پتا تھا، اپنے اعمال پتا تھے، اپنی ہسٹری پتا تھی، تو اندر ہی اندر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم مریں گے تو پکڑ تو ہماری ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اسی کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہ مطلب اس معاملے میں ان کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے باخبر ہے، ان کو اچھے سے گہرائی سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان رویوں سے بچائے جو ٹیڑھ اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ ان رویوں اور ان اعمال کی توفیق دے جو اس کی رضا کا باعث ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔